مومنوں اگر مرتد ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، ہمیں فکر نہیں ہے۔ مومنوں نبی سے خدا سے آگے نہ بڑھو۔ مومنوں میرے بھیجے ہوئے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ مومنوں ویسے نہ پکارو اے ایمان لانے والو، میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ اور دیکھو کیا غضب کی بات کہی ہے، اگر تم نے میرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا جن سے میں منع کر رہا ہوں، اگر یہ سلوک کیا تو تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مومنین اگر یہ سلوک کریں جو آیت میں بیان کیے گئے تو نمازیں، روزے، حج، زکات سب کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ ہے حیثیت مومنین کی اللہ کی نگاہ میں۔ سن لیا نا؟ سن لیا، بڑے آرام سے تم نے سن لیا، لیکن اب میں چیلنج دے رہا ہوں، پھر واپس جا رہا ہوں تقوی کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا، کہیں نہیں، پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ مومن سے تو قرآن میں جنت کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ سن رہے ہو نا؟ مسلمان اور مومن سے جنت کا وعدہ قرآن میں نہیں ہے، سوائے ایک آیت کے جو سورہ یونس میں ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے۔ سنو بھائی سنو، تو مومنین سے جنت کا وعدہ نہیں ہے، تو جنت بنائی نہیں گئی مسلمین کے لیے، نہیں، مومنین کے لیے نہیں، پھر کس کے لیے بنی؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ بھائی رکے رہو، اس لیے کہ آپ گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث بنائیں گے، مالک نہیں بنائیں گے۔ وارث اسے کہتے ہیں جس کے پاس مالک سے مالا ہے۔ وارث سمجھ میں آ گیا؟ وارث اصل مالک نہیں ہے، مالک سے مالا جائے تو وارث بن گیا۔ ہم تمہیں مالک نہیں بنائیں گے، تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے۔ تو ہے اللہ کے پاس کچھ مالک آنے جنت؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ بس گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں میں، اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن اب تو لایا ہوں تمہیں اس مرحلے پر جس مرحلے پر تمہارے کام کے بعد تمہیں ہدیہ کر دوں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت ہم دیں گے، وارث بنائیں گے متقی کو۔ اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہی ہے متقین کے لیے۔ ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، جنت سجائی ہے متقین کے لیے، جنت سواری ہے متقین کے لیے۔ ہم جنت دیں گے تو متقین کو دیں گے، کسی اور کو جنت نہیں دیں گے۔ تو اب طے ہو گئی بات کہ جنت مسلمین کو نہیں ملے گی، جنت مومنین کو نہیں ملے گی، جنت ملے گی متقین کو۔ بھائی یہی سبب ہے، پھر سننا، جنت مومنین کو نہیں ملے گی، جنت ملے گی متقین کو۔ یہی سبب ہے کہ پوری 1500 سال کی تاریخ اسلام میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے مگر امام المتقین علی کے علاوہ نہیں ملا۔ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک، تو اب گفتگو کو اس مرحلے پر آج کی حد تک روک رہا ہوں۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث بنائیں گے اپنے متقی بندوں کو۔ وراثت مال کا انتقال ہے اصل مالک سے وارث کی طرف، یہی ہے نا؟ تو اگر متقین وارث ہے تو کوئی نہ کوئی مالک ہوگا نا۔ تو میرے نبی نے بھائی صحیح کتاب کی صحیح روایت، میرے نبی نے کہا ان فاطمہ سیدۃ اہل جنہ۔ دوسرے طریقے سے روایت آئی ہے میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی ملکہ و سردار ہے، اور دوسرے طریقے سے روایت آئی ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ تیسرے طریقے سے روایت آئی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ، فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، ساری جنتی عورتوں کی ملکہ ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی ملکہ فاطمہ ہے۔ تو قیامت تک کی کوئی عورت ہو فاطمہ کی کنیز بن کے تو جا سکتی ہے، فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں آ سکتی۔